والإسلام ديني ومحمدا رسول الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ النازعات کا دوسرا رکوع ہے یہ، اور آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 46 تک آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ آج کے درس میں اس کی تفسیر و تشریح یہاں پر شامل رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالی صحیح اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت اور رہنمائی فرمائے. گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کا مکالمہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عزت بخشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کو جو ذلیل و رسوا کیا اور اس کو جس انجام تک پہنچایا گیا اس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں بنیادی طور پر اس چیز کو ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت قائم کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. قیامت قائم ہوگی، اور قیامت قائم ہونا کیوں سمجھ میں آ جانا چاہیے. انسان کو اس میں دشواری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے، اس کی یہ باتیں سمجھ میں آ جانی چاہیے. اس کے ارد گرد ایسے حقائق مستقل موجود ہیں. وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر صبح و شام اس طرح کے نظارے دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازیاں مستقل اس کے سامنے ہیں. وہ ہر آن مشاہدہ کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کی صنعائی اور اس کی کاریگری کا. تو اس کو سمجھ میں آ جانی چاہیے یہ بات کہ قیامت کا قائم کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. اس لیے کہ جو اہم اور بنیادی فرق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ ماننے میں، وہ یہی تھا کہ اہل مکہ و مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور خاص طور پر عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنے میں انہیں بڑی دشواری ہو رہی ہے. عام طور سے یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی گئی کہ اہل ہنود میں بھی یہ بات بکثرت پائی جاتی ہے کہ آخرت کا تصور، اس کو ماننا اور اس کا یقین کرنا، اور جس طرح سے اسلام اس کا بطور عقیدہ تعارف کراتا ہے اور عقیدے کے طور پر اس کو اسلام کے اندر جگہ دی گئی ہے کہ بغیر آخرت کے عقیدے کے اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. یہ لوگ اس کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حقائق و دقائق اور اس کے معارف ذکر کیے، اس کے بارے میں بتایا کہ قیامت کا قائم ہونا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. قیامت قائم ہوگی تو اس وقت انسان کو مہلت نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا قیامت کے قائم ہونے کا، اور وہ یکلخت ہوگا، اس کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے. جو کوئی بھی مہلت ہے اور جو کچھ بھی اعلانات ہیں، اس کی جو کچھ بھی علامات ہیں، اس کے لیے جو کچھ بھی
چیزیں پیش خیمے کے طور پر ہو سکتی ہیں، وہ سب ابھی ہیں جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو رہی ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کوئی مہلت، کسی طرح کی کوئی فرصت، کسی طرح کی کوئی دوسری علامت اور پہچان یا کوئی اعلان پھر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ پاک نے ابتدا میں یہ بات فرمائی، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا بنانا مشکل تھا؟ تم کو بنانا مشکل ہے یا آسمان کا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے؟ یعنی اے انسانوں، تم اس پہلو پر غور کرو کہ وہ اللہ جس نے تم کو بنا دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو بنایا، عدم سے تم کو وجود بخشا ہے، اتنا بڑا آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ جو اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتا ہے بغیر کھمبوں کے، بغیر ستون اور پلرز کے، جو آسمان کو تھامنے پر قادر ہے، جس کو تم اپنی نگاہوں سے، جس کا مشاہدہ کر رہے ہو، جس کو تم دیکھ رہے ہو، تمہارا دوبارہ سے پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تمہارا بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یعنی مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس زندگی کو بنانا، اس زندگی تک تم کو لے جانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لیے آسان ہے کہ وہ تم کو بنائے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی قرآن کریم کی بہت سی آیات کے ترجمے تشریح میں یہ بات آئی کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا ہے، تو جب اس نے ایک مرتبہ وجود بخش دیا، اب دوبارہ سے اسی انسان کو موت کے بعد زندہ کرنا یہ کیا مشکل ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے اور زیادہ اہون ہے، اور بھی زیادہ آسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو جس کو بنا چکا ہے اس کو دوبارہ سے زندگی بخش دے۔ یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس نے اس کی چھت کو اونچا کیا، اوپر اٹھایا، پھر اس کو برابر کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر اٹھا رکھا ہے آسمان کو، برابر ہے ہر طرح سے۔ انسانوں کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ برابر ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتی کاریگری ہے کہ کس طرح سے ایسے بھاری بھرکم آسمان کو اس نے اٹھا رکھا ہے۔ انسان مشاہدہ کرے اپنی اس کی ساری صلاحیتیں، اس کی قوتیں، اس کی ساری طاقتیں، جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹا سا لینٹر جو ایک چھت ہوتی ہے اس کو بھی وہ بغیر پلرز کے اور بغیر ستون کے اٹھانے سے عاجز ہے۔ تو اتنا بڑا آسمان یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتی کاریگری ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے اس کو اٹھا رکھا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھام رکھا ہے، اس کو برابر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس کی طرف تمہیں غور کرنا چاہیے، اس پر تمہیں سوچنا چاہیے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بہت سی قدرتیں یہاں پر گنوائی ہیں، اپنے انعامات اور اپنے احسانات گنوائے ہیں کہ انسان ان کی طرف غور و فکر کرے، ان کے بارے میں سوچے، تدبر کرے، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور رات کو اس نے اندھیرا کیا، یعنی رات کی اندھیری کو اس نے لا دیا کہ رات جو ہے وہ اندھیری ہو گئی۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر اس سے کھول کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دھوپ نکال دی۔ پہلے رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ جس طرح سے کوئی چیز چھا جاتی ہے، کسی چیز کو گھیر لیتی ہے اور ڈھانپ لیتی ہے، اس طرح سے ہر چیز کو رات نے ڈھانپ لیا۔ جیسے ہی رات آئی تو ساری کی ساری چیزوں کے اوپر اندھیرا اور تاریکی چھا گئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور کھول کر اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دھوپ نکال دی۔ رات کو ڈھانپ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر اس کو ہٹاتا ہے، رات کو کھینچتا ہے تو دھوپ نکلتی چلی جاتی ہے۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور کھول کر کے اس نے دھوپ نکال دی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد اس نے بچھا دیا، زمین کو مسطح کر دیا، زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچھا دیا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا بعد ذالک دحاہا۔ بعد ذالک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ بنایا، آسمان اٹھایا، پھر رات اور دن بنائے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو مسطح کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انداز ہے جو عام طور سے ہم اپنی گفتگو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ بھی ایک چیز ہے جو قابل توجہ ہے، قابل غور ہے۔ یہ قرآن کریم کہنا چاہتا ہے کہ زمین کا مسطح ہونا، زمین کا پھیلا ہوا ہونا، یہ بھی اس بات کی علامت اور اس بات کی لائق اور قابل بات ہے کہ اس پر غور کیا جائے، اس پر سوچا جائے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو اس نے بچھا دیا، زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ زمین مسطح ہے، پھیلی ہوئی ہے، اور جہاں کہیں پر
اونچ نیچ ہے یا پہاڑ وغیرہ جہاں پر ہیں وہ اس زمین کو زلزلوں سے روکنے کے لیے، باز رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا نظام بنایا ہے. اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باہر نکالا اس زمین سے پانی اور چارے. پانی اور چارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالا ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے. تو پانی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے. اس پانی کے نتیجے میں زمین جب زندہ ہوتی ہے تو اس سے کھیتیاں بھی اگتی ہیں، پھل بھی اگتے ہیں، ساگ سبزیاں بھی اگتی ہیں. انسانوں کے لیے بھی زندگی بسر کرنے کے لیے اس کو پھل اور سبزیاں وغیرہ غلجات نصیب ہوتے ہیں. اسی طرح سے جانوروں کو بھی چارہ نصیب ہوتا ہے. مرعاہا، چارہ استعمال کیا ہے. یہ لفظ جو ہے وہ خالصتاً چارے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے قرآن کریم میں، بلکہ جو ہے یہ پھل اور میوہ جات وغیرہ کو کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ان کے بھائیوں نے کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کہ آپ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ ہمارے ساتھ چلے جائیں گے تو وہاں کھیلے کودیں گے اور کچھ کھائے پیئیں گے. تو میوہ وغیرہ کھانا اور چننا اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی نکالا زمین سے اور چارہ جو ہے وہ نکالا. پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، زمین میں جاتا ہے، پھر چویا جو ہے ابلتا ہے اور مشینوں کے ذریعے سے پانی کو نکالا جاتا ہے، باہر لایا جاتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. اور یعنی انسانوں کے لیے اس کے اندر زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی ہے. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے قائم کر دیا. پہاڑ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اٹل ہیں، وہ زمین کو تھامے ہوئے ہیں، زمین کو روکے ہوئے ہیں. متاعا لکم ولانعامکم، یہ کام اور جو ہے تم سب کے کام چلانے کے لیے اور کاروبار چلانے کے لیے ہے، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. یہ جو ہے ایک مدت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی تم کو عطا کی، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے تم کو عطا کر دی ہیں. تو یہ چند نعمتوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا تاکہ اس کے نتیجے میں انسان کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے کہ قیامت کا قائم ہونا، قیامت کا آنا کوئی مشکل امر نہیں ہے. چنانچہ اسی کے بعد فوراً ارشاد ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہاں پر الطامۃ الکبریٰ، ایک بڑا ہنگامہ، بڑی آفت، بڑی مصیبت آئے گی. پھر اس کے بعد ایک بڑی مصیبت آئے گی، یعنی جب ایک مصیبت قائم ہوگی. یہاں پر الطامہ کہتے ہیں کسی بڑی، بہت بڑی مصیبت کو. الکبریٰ اس کے لیے ایک صفت اور لائی گئی. اس سے مراد یہ ہے، یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ طامہ اس کو پورا گھیر نہیں رہا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی ایک اور لفظ مزید اس کے لیے لایا جا رہا ہے. الکبریٰ کا لفظ لایا گیا، بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت، یعنی قیامت جو ہے وہ ایک بڑی مصیبت اور بڑی آفت کی صورت میں جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے اور آنے والی ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اب جب قیامت قائم ہوگی تو اب انسان کو عمل کرنے کی کوئی مہلت نہیں ہوگی. یہ ایک بدیہی چیز ہے، ایک حقیقت ہے. قرآن کریم نے اس کو بالکل کھول کر کے واضح کیا. اس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی ہے، کوئی چیز ڈھکی ہوئی نہیں ہے. انسان کے لیے اس عقیدے کو بالکل دو ٹوک انداز میں قرآن کریم واضح کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب جب کہ قیامت قائم ہونے کا مرحلہ ہوگا، اب انسان کو کسی بھی طرح کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اب انسان کو کسی بھی طرح کا کوئی موقع عمل کرنے کا نہیں دیا جائے گا. نہ اچھا کر پائے گا، نہ برا کر پائے گا، نہ توبہ و استغفار کر پائے گا، کچھ بھی. اب اس کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے. اب کیا ہے؟ صرف یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن کے آدمی یاد کرے گا کہ اس نے کیا کمایا ہے، کیا کر کے آیا ہے وہ. اب اس کو ساری باتیں یاد آئیں گی. دنیا میں جو اس کو دعوت دی گئی تھی، دنیا میں جو اس کا نفس اس کو کہہ رہا تھا، دنیا میں جو اس کو خیر کی اور بھلائی کی باتیں بتائی جا رہی تھی، دنیا میں جو بھی اس کو ایمان کے اور اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، سب کچھ سوچے گا، سب اس کو یاد آئے گا. ما سعی، کو جو کچھ وہ کما کر کے آیا، جو کچھ دنیا کے اندر صحیح کر کے آیا ہے، جو کچھ کوشش کر کے آیا ہے، وہ سب کی سب اس کو یاد آنا شروع ہو جائیں گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، اور نکال کر کے ظاہر کر دے گی دوزخ کو، جو چاہے اس کو دیکھ لے. پھر
جو چاہے ہر چیز جو ہے وہ ظاہر و باہر ہوگی. اب کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی, کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. جہنم بالکل واضح اور پوشیدہ اور ہر چیز جو ہے وہ کھول کر کے رکھ دے گی, ہر چیز سب کے سامنے آئے گی. چنانچہ جو ہے وہ دوزخ کی جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر و باہر ہوں گی. ہر چیز جو بھی اس کو چاہے وہ دیکھ لے, اس کا مشاہدہ کرے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. چنانچہ جس نے شرارت کی ہوگی, جس نے سرکشی کی ہوگی, طغا جو حد سے تجاوز جس کسی نے بھی کیا ہوگا, وآثر الحیات الدنیا, اور جس نے دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی ہوگی, جس نے بھی دنیاوی زندگی کو اخروی اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہتر جانا ہوگا, فإن الجحیم ہی المأویٰ, سو یہ دوزخ اور یہ جہنم ہی اب اس کا ٹھکانہ ہوگی. جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اس نے اخروی زندگی کو یکسر فراموش کر دیا, بھلا دیا. وہ آخرت میں اللہ کی لقاء اور اللہ کی ملاقات کو بھول بیٹھا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو انجام اس طور پر دیں گے, فإن الجحیم ہی المأویٰ, جہنم اور دوزخ اب اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو کوئی ڈرا ہوا ہوگا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے, جو دنیاوی زندگی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خائف ہوگا, اس نے پوری زندگی اس طور پر گزار دی کہ ایک نہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, مجھے اس زندگی کا حساب دینا ہے. میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر اللہ کی نافرمانی کر کے اس دنیا سے چلا گیا؟ اگر میری موت اس حالت میں آ گئی کہ میں اللہ کا نافرمان بندہ ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے اپنے نفس کو شیطانی اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روک لیا تھا. اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے وہ روک رہا تھا. نفس جن غلط باتوں کی طرف اس کو لے کر جا رہا ہے, چل رہا ہے, وہ باز رکھتا تھا یہ کہہ کر کہ اے نفس تو غلط مت کر, تجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو یہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو دونوں کیٹیگریز قرآن کریم نے ذکر کی, ان کو واضح کیا کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اخروی زندگی پر, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ جہنم میں جائیں گے. اور جنہوں نے اس بات کا استحضار رکھا, جن کو آخرت مستحضر رہی, جو پوری زندگی اس طرح سے گزارتے رہے کہ اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے, اللہ کے سامنے اس دنیاوی زندگی کا جواب دینا ہے, ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اب ان کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں, وہ قیامت کب آئے گی, وہ گھڑی کب آئے گی, قیامت کب قائم ہوگی. قیامت قائم ہونے کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا قائم ہونا کب ہے, قیامت کب قائم ہوگی, قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے, قیامت کیوں نہیں لا رہے ہو, آخر وہ کب آئے گی. اس طرح کے اعتراضات بھی کیا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ تاچھ بھی کیا کرتے تھے, استہزان بھی کیا کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے کہ ہم اتنی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی, ہم اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں, قیامت کیوں نہیں آ جاتی, اگر تم سچے ہو تو قیامت لاؤ, قیامت اب تک قائم ہو جانی چاہیے تھی, ہماری گرفت تمہاری پکڑ ہو جانی چاہیے تھی, ہماری گرفت اور پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس طرح سے استہزاء اور مذاق بھی اڑایا کرتے تھے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی, قیامت کا قیام کب ہے. فیما انت من ذکراہا, آپ کو کیا فکر ہے اس چیز کی, اس کے ذکر سے, آپ کو کیا مطلب ہے اس کے ذکر سے, آپ کو اس کے ذکر کرنے سے کیا مطلب ہے. الی ربک منتہاہا, اس کے پہنچنے کی اصل خبر تو آپ کے رب کے پاس ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی, اس کے آنے کا علم آپ کو نہیں ہے. الی ربک منتہاہا, اس کی انتہا اور اس کی پہنچنے کی جو لمٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے وہ تو آپ کے رب کے پاس ہے. قیامت کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے, قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ ان کو قیامت کا علم بھی ہے. قیامت کے علم ہونے کا نہیں, البتہ قیامت کی علامات اور نشانیوں کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے, اس کی علامات بتائی, اس کی نشانیاں بتائی ہیں. اس بات کا کہیں بھی دعویٰ نہیں کیا گیا کہ ان کو جو ہے اس بات کا علم دیا گیا تھا. یہاں بھی قرآن کریم کہتا ہے الی ربک منتہاہا, اس کا اصل علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے, وہی اس کے بارے میں حقیقتاً علم رکھتا ہے, وہی اس کے بارے میں جانتا ہے. انما انت منذر من یخشاہا, آپ تو ڈر سنانے کے واسطے ہیں ان کو, آپ تو ڈر سنانے کے لیے ہے ان لوگوں کو
من یخشاہا، جو اس سے ڈر جائے، جو ڈر جائے، جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جو خوف و خشیت رکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. چنانچہ آپ تو ان کو ڈر سنانے کے لیے ہیں، آپ تو ان کو بتانے کے لیے، قیامت کی وعید بتانے کے لیے ہیں، جنت کی بشارتیں دینے کے لیے ہیں، جہنم کی وعید آپ ان کو سنانے کے لیے آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں. آپ وہ بتاتے رہیے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو اس کے بارے میں ڈرانے اور بتانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسا لگے گا ان لوگوں کو جس دن قیامت کو وہ دیکھ لیں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا صرف ایک صبح کے وقت تک. جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھائیں گے تو اٹھنے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی شام میں تو ہم سوئے تھے، ابھی تو ہماری زندگی ایسے ایسے گزر رہی تھی، یہ چل رہی تھی، فلاں فلاں کام ہم چھوڑ کر کے آئے ہیں، ابھی صبح کے وقت تو ہم سوئے تھے، ابھی صبح کے وقت کی تو بات ہے جب ہم نے فلاں کام کیا. ایسا ان کو محسوس ہوگا، ایسا لگے گا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال ان کے اوپر بیت چکے ہوں گے کہ وہ اپنے قبروں میں ہوں گے، اور قبروں سے نکل کر کے وہ سامنے آئیں گے، اور قبروں سے نکل کر میدان حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پیش کریں گے. تو حشر کے مناظر الگ ہوں گے، حشر کی کیفیات الگ ہوں گی، حشر کا انجام الگ ہوگا، سارے معاملات انجام ہوں گے. قرآن کریم نے اس آیت پاک کے اندر صرف اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو وہاں پر ایسا محسوس ہوگا کہ ایک شام یا ایک صبح وہ ٹھہرے ہیں. حالانکہ مطالبہ اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے قیامت کے لیے انہوں نے بہت کچھ تیاری کر رکھی ہے، قیامت کے آنے کے لیے آنے کا اس طرح سے انتظار کر رہے ہیں جیسے قیامت کے لیے تیار ہیں، اللہ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں، ان کو اشتیاق ہے اس چیز کا، ایسا ظاہر کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے غافل ہیں، یہ استہزاء کرتے ہیں، یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو سورۃ النازعات میں عقیدہ آخرت کی کے مضبوط اور مستحکم دلائل بھی قرآن کریم نے پیش کیے ہیں، عقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں، نقلی دلائل بھی قرآن کریم نے پیش کیے ہیں. اور انسان کے لیے کوئی دقیقہ اس سلسلے میں اٹھا نہیں رکھا ہے اس پورے موضوع کے اندر، پورے مضمون کے اندر، کہ جس سے انسان آخرت کا انکار کر دے یا اس کے بارے میں ذرہ برابر کسی بھی قسم کے شک و شبے کے اندر وہ مبتلا ہو، یا شک و شبے کی کسی بھی طرح کی اس کے لیے کوئی گنجائش ہو. سارے کے سارے مضامین اور حقائق قرآن کریم نے کھول کر کے یہاں پر رکھ دیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انجام کار کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ خوف و خشیت کی زندگی بسر کرتے ہیں، آخرت کا جن کو ہر آن استحضار ہے، وہ کامیاب زندگی ہے، وہ آخرت ان کی کامیاب ہے. اور جو لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، وہ کسی بھی سطح پر ہیں، کسی بھی مرحلے میں ہیں، کسی بھی اعتبار سے ہیں، وہ یقیناً خسارہ، ٹوٹا اور نقصان اٹھانے والے ہیں. وہ گھاٹے کی زندگی جی رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. گھاٹے کے سوا ان کو کوئی بھی چیز میسر آنے والی ہے، کوئی بھی چیز انہیں نصیب نہیں ہونے والی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت پر یقین مضبوط اور مستحکم فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقیدہ آخرت پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے اس دنیاوی زندگی کو گزارنا ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.